الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی کہ جس نے سینکڑوں کفن چورائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر میں دیکھ کر ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ سن، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانکا تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس کہ میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بد مستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا کہ ایک موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے ایک اور قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپٹ رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا، مگر افسوس کہ میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری بہت سے گناہ گار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس کفن چور نے مزید کہا کہ اسی طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی اور ایک نہایت خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایک خوبصورت، حسین و جمیل و جوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا؟ تو وہ بولا کہ میں ایک واعظ کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشوراء کے 6 رکعت نوافل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشوراء کے دن 6 رکعت پڑھا کرتا تھا۔ اے اللہ پاک سے ڈرنے والوں، دیکھا آپ نے کہ بے نمازی، شرابی اور زانی اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا تھے۔ یاد رکھیے، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے یا درندہ پھاڑ کھائے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی خاک اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک کا، اہل بیت اطہار کا سچا پکا غلام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔